العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے رجعت سے متعلق گفتگو گوش گزار کی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ مختصر وقت میں شرعی احکام کا احاطہ یہ بڑا مشکل ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو دینی احکام میں جو فرض اور شرعی اہم ضروری مسائل ہیں، احکام دینیہ ہیں، ان کا صرف تعارف پیش کرنا مقصود ہے کہ جی آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں اس مسئلے سے متعلق، اس موضوع سے متعلق بھی دین میں باقاعدہ احکام موجود ہیں۔ اور یہ وہ مسائل ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ عمریں گزر جاتی ہیں ان کے نام تک نہیں سنے ہوتے۔ ابھی میں کسی سے پوچھوں کہ ایلا کیا ہے، شاید آپ نے نام بھی نہ سنا ہو۔ ایلا نام ہی نہیں سنا، عمریں گزر گئیں عمریں۔ ایسے ہی زہار شاید نام سنا ہو۔ یوں ہی خلا تو چونکہ عام ہو چکی ہے تو اب لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ خلا بس یہ چیز کیا ہے، لیکن اس کے شرعی احکام تفصیل سے کیا ہیں کچھ نہیں معلوم۔ تو یہ مختصر وقت میں آپ کو اس کا صرف تعارف دینا مقصود ہے، اور اس لیے توجہ دلانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ہمیں شرعی احکام باقاعدہ بیٹھ کر سیکھنے چاہیے۔ ان کے متعلق کچھ نہ کچھ ضروری معلومات ہمیں ہونی چاہیے تاکہ انسان احکام دینیہ کے معلومات کی وجہ سے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسے اقدام نہ کرے، غلطی نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ گناہ گار ہو رہا ہو، یعنی باقاعدہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو، یا جو ہے وہ بسا اوقات ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تھوڑی سی میں نے گفتگو عرض کی، اسے سمجھ کر ضرور دوسروں تک پہنچایا کریں اور دوسروں کو دعوت دیا کریں۔ ایلا کا میں نے ذکر کیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق باقاعدہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائی، للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے۔ ایلا کیا چیز ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں، ایلا کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنی عورت کے قریب نہیں جائے گا، اپنی بیوی کے قریب نہیں ہوگا، اس سے قربت نہیں کرے گا، اس سے صحبت نہیں کرے گا، جماع مباشرت نہیں کرے گا، یعنی عورت کے پاس نہ جانے کی وہ قسم کھا لے، اور یہ قسم اس کی مطلقاً ہو کہ کبھی بھی نہیں جائے گا، یا وہ یہ قسم کھائے کہ 4 مہینے تک نہیں جائے گا، تو ایسی قسم کی صورت میں اب اس کی عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ یعنی اگر اس نے قسم کھا لی، کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مذاق میں بھی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتے ہیں، بسا اوقات مذاق میں لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ نکاح، طلاق، عتاق 3 چیزیں ہیں۔ نکاح کرنا یعنی مرد عورت سے ایجاب کرے اور عورت بھی قبول کر لے، چاہے وہ مذاق میں ہو یا ڈرامے کے طور پر ہو، جس طرح ڈراموں فلموں میں ہوتا ہے، اور گواہ بھی ہوں موجود، یعنی باقاعدہ 2 مرد عادل گواہ موجود ہوں، تو اس طرح نکاح مذاق میں بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کسی کو اگر آزاد کیا جاتا ہے، جیسے پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، تو اگر کوئی مذاق میں بھی آزاد کرے گا تو وہ بھی آزاد ہو جاتا تھا۔ تو یہ 3 کام سنجیدگی میں ہوں یا مذاق میں ہوں تب بھی ہو جائیں گے۔ تو جس طرح اگر کوئی باتوں میں ایسے ہی بس، جس کو ہم کہتے ہیں تفریحاً، قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور وہ قسم جب مطلقاً قسم کھائی جاتی ہے، یعنی کوئی خاص نام نہ لیے جائے کہ مجھے اس کی قسم، فلاں کی قسم، جب مطلق قسم ہوتی ہے تو قسم اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شرعی طور پر جو قسم ہے وہ اللہ کے نام کی ہے یا اللہ کے کلام کی ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی قسم شرعی قسم ہے بھی نہیں۔ تو یہاں قسم سے مراد وہی قسم ہے جو شرعی قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم کھائے یا اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی قسم کھائے، یا جو ہے وہ مطلقاً اس نے یہ کہا قسم کہ آئندہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یہ قسم بھی اس کی ثابت ہوگی، منعقد ہوگی، اور اس سے حکم شرعی جاری ہوں گے۔ تو اس طرح اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے قربت کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائے، جیسے کہ صفات کی قسم کھائی جاتی ہے کہ اللہ کی عظمت کی قسم، اس کی کبریائی کی قسم،
وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورتوں میں یا وہ یہ کہے کہ کوئی جس طرح منت مانی جاتی ہے قسم کھا کر، جن الفاظ سے، جیسے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں تمہارے قریب آؤں تو پھر میں اتنے دن کے روزے رکھوں گا، یا میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، تو اس طرح بھی جو ہے وہ حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، تو یہ بھی قسم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس طرح قسم کھانے کو، عورت کے قریب نہ جانے کی قسم کھانا، یہ ایلا کہلاتا ہے۔ ایلا کا لغوی معنی کیا ہے؟ انتظار، ٹھیک ہے، انتظار کرنا۔ تو اب ایلا دو طرح کا علماء نے لکھا ہے، ایک تو ہے موقت، یعنی وہ وقت خاص کر دے کہ میں 4 مہینے تک، اچھا 4 مہینے سے کم کا ایلا نہیں ہوگا۔ 4 مہینے سے کم کی اگر کوئی قسم کھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 1 ہفتے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو وہ اس کی یہ ایلا نہیں ہوگا، یہ قسم ہوگی۔ اچھا ایلا میں اور قسم میں کیا فرق ہے، اس کو بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ اول تو یاد رکھیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قسم کھائے انسان کوئی کام کرنے کی یا کوئی کام نہ کرنے کی، تو پھر وہ قسم پوری کرنا، جب کہ وہ ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جو نہ کرنے سے یا کرنے سے کوئی کفر یا کوئی حرام کام لازم آتا ہو۔ مثال کے طور پر کوئی یہ قسم کھاتا ہے کہ آئندہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، اس طرح اگر معاذ اللہ تو نماز پڑھنا تو اس پر فرض ہے، تو اب یہ قسم تو اس کو توڑنی پڑے گی، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی کیونکہ نماز فرض ہے، اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ دے گا۔ تو اس طرح کی قسم جو توڑنا ضروری ہو تو وہ تو توڑی جائے گی، لیکن ایسی قسم جو توڑنا ضروری نہ ہو، اس کے بغیر کام چل سکتا ہو، تو پھر حکم یہی ہے کہ وہ قسم پوری کی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی قسم کھاتا ہے کہ بھئی آج سارا دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو ایک دن کی اس طرح کی قسم کھانے سے اس پر کوئی حرج نہیں، تو ایسی قسم پوری کرنا ضروری ہے کہ وہ قسم پوری کرے گا، یعنی سارا دن کھانا نہیں کھائے گا۔ اگر اس نے قسم پوری نہیں کی، کھانا کھا لیا، تو قسم توڑ دی، اور جب قسم توڑ دی تو اس پر پھر قسم توڑنے کا کفارہ لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو 4 مہینے سے جو کم کا اگر وہ عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتا ہے، تو پھر وہ ایلا تو نہیں ہوگا لیکن قسم ضرور ہوگی، یعنی اس نے کہا بھائی 1 ہفتے تک تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو اب وہ 1 ہفتے سے پہلے اگر اس نے اس کو ہاتھ لگایا، اور ہاتھ لگانے سے مراد وہی اس کے قریب جانا ہے، تو اس نے اگر ایسا کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ دے گا۔ اور اگر اس نے نہیں ہاتھ لگایا، نہیں قربت کی، تو اس کی قسم پوری ہو گئی، 1 ہفتے کے بعد وہ جا سکتا ہے۔ لیکن ایلا میں یہ ہے کہ 4 مہینے کی اگر اس نے قسم کھائی، اور 4 مہینے کے اندر اگر اس نے عورت کے ساتھ قربت کر لی، تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ دینا ہوگا۔ اور اگر اس نے قسم پوری کر دی، یعنی 4 مہینے تک وہ نہیں گیا عورت کو، اس نے ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر ایسی صورت میں اس کی عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ 4 مہینے کی قسم بھی ایلا کہلاتا ہے، اور ہمیشہ کی قسم بھائی آئندہ تمہارے پاس ہی نہیں آؤں گا، بعض لوگ جو ہے وہ اس وقت غصے میں بول بھی دیتے ہیں اس طرح، تو یاد رکھیے کہ اس طرح اگر اس نے ہمیشہ کی قسم کھائی، تو اب کبھی بھی وہ اس کے دائرے قریب جائے گا، تو اب اس کی اس طرح قسم تو ٹوٹے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو ہے کفارہ بھی لازم ہوگا، اور اس کے بیوی کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی وہ عورت اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ اب وہ عدت کرے گی، تو اب وہ اگر بیوی کو واپس لانا چاہے گا تو نکاح کر کے اپنے ساتھ واپس رکھ سکے گا۔ تو ایلا کا حکم 1 طلاق کا حکم ہے۔ ایلا میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ شوہر طلاق کا اہل ہو، یعنی وہ طلاق دے سکتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں عاقل بالغ ہو۔ اگر جو ہے وہ مجنون، یعنی کوئی پاگل ہے، اس کا کسی سے نکاح ہو چکا تھا پہلے، وہ پاگل ہو گیا، اب وہ طلاق کا اہل نہیں رہا، اب اگر وہ اس طرح کی کوئی قسم کھا لیتا ہے پاگل، تو اس کا اس طرح کی قسم کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر تو ویسے ہی شریعت نہیں ہے، پاگل پر اس پر نماز بھی فرض نہیں رہتی۔ ایسے ہی نابالغ ہے تو نابالغ کا ایلا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ طلاق نہیں دے سکتے، نابالغ بچہ طلاق نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں گے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، جی نہیں، نکاح ہو سکتا ہے، نابالغ کا نکاح ہو سکتا ہے، اگر اس کے والی وارث، اس کے بڑے، اس کے وکیل، اس کے والد یا اور جو اس کے سرپرست ہیں، جو اس کے ضامن ہیں، تو وہ جو ہے اس کا نکاح، نابالغ کا نکاح کر سکتے ہیں، ان کی اجازت پر وہ موقوف ہوتا ہے۔ ہاں طلاق جو ہے وہ نابالغ نہیں دے سکتا، لیکن طلاق کیونکہ وہ طلاق کا اہل نہیں ہے، تو اس لیے وہ اگر ایلا کرتا ہے، یعنی ایسی قسم کھاتا ہے یا ویسے ہی کوئی قسم کھاتا ہے، تو چونکہ نابالغ شرعی احکام کا ویسے ہی مکلف نہیں ہے، مثال کے طور پر نابالغ نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا ایلا اس طرح کی قسم کھانے سے اس کا کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوگا،
کہ عورت سے قربت نہ کرنے کی قسم کھانا ایلا کہلاتا ہے۔ اب 4 مہینے کا اگر اس نے ایلا کیا ہے، 4 مہینے کی قسم کھائی ہے، تو پھر ایسی صورت میں 4 مہینے کے اندر اگر یہ قسم توڑ دے گا تو قسم توڑنے کی وجہ سے اس کا کفارہ دینا ہوگا اور اس کی عورت کو 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بعد میں اگر وہ جو ہے طلاق ہو گئی، ایلا کی وجہ سے قربت کر لی، اس نے قسم توڑ دی، یہ طلاق ہو گئی، اب اس نے نکاح کر لیا، تو ایسی صورت میں اب اس کے نکاح کرنے کے بعد اب اس کے پاس صرف باقی 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا، 1 طلاق ہو چکی۔ اسی طرح ایلا میں ایک یہ بھی حکم شرعی ہے کہ ایلا جو ہے وہ صرف اور صرف عورت کے نکاح میں رہتے ہوئے ہوگا، یعنی عورت نکاح میں ہے تب وہ ایلا کر سکتا ہے، یا عورت کو اس نے طلاق دی ہے لیکن طلاق رجعی دی ہے، واضح الفاظ سے 1 طلاق دے رکھی ہے اور وہ ابھی عدت کر رہی ہے، ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہو، تو جو عورت جس کو طلاق رجعی ہوئی ہو تو وہ بھی نکاح میں ایک طرح سے باقی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ بھی قربت نہ کرنے کی وہ اگر قسم کھائے گا تو اس کا ایلا درست ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی نکاح میں باقی ہے۔ لیکن اگر وہ عورت طلاق بائن شدہ تھی، اس کو ایسی طلاق دی تھی جس سے وہ نکاح سے نکل چکی تھی، جیسے کنایا کے الفاظ اگر آپ نے پچھلے درس سنے ہیں تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر عورت طلاق بائن کی عدت میں ہے تو پھر اگر وہ ایلا کی قسم کھاتا ہے تو پھر اس کا یہ ایلا درست ہی نہیں ہوگا، یعنی اگر وہ قسم توڑ بھی دے گا، مثال کے طور پر اس سے نکاح کر دیتا ہے، دوبارہ اس سے نکاح کرنے کے بعد اس کے قریب جاتا بھی ہے تو اس قسم کا اس پر کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ وہ عورت اس کے نکاح میں تھی ہی نہیں، نکاح میں ہوتی تو اس کا ایلا کرنا یعنی کہ یہ قسم کھانا کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو یہ درست ہوتا، تو اب یہ درست ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے یہ شرعی احکام ہیں، امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ایک اور موضوع ہے زہار کا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے میں فرمایا ہے، اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کیا کرتے ہیں؟ اظہار نہیں، زہار، ٹھیک ہے، یعنی انہیں اپنی ماں جیسا کہہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی مائیں نہیں، یعنی ان کو اگر وہ اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں کہ تم تو میری ماں ہو یا میری ماں کی طرح ہو، تو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، وہ بیوی ہی رہے گی، ان کی مائیں تو وہی ہیں، یعنی شوہروں کی ماں تو وہی ہے جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، یہ قرآن نے فرمایا۔ لیکن یہ کہنا یہ بری بات ہے اور یہ جھوٹی بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہوتا ہے اور اس سے کیا اثر پڑتا ہے، اس کے متعلق سنیے۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی یعنی شوہر اپنی بیوی کو یا اس کے کسی ایسے جسمانی حصے کو جس کو کل حصہ سمجھا جاتا ہو، جیسے سر، مثال کے طور پر سر جو ہے، انسان کا سر نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے، تو اس طرح ایسا حصہ ہے یہ کہ جس کو کل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو اپنی بیوی کے پورے جسم کو یا اس کے کسی ایسے حصے کو جس کو پورے جسم کے مطابق یعنی برابر سمجھا جاتا ہو، وہ اگر اپنی بیوی کے پورے جسم کو یا اس کے پورے حصے کو کسی ایسی عورت سے تشبیہ دے دے جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے اس کی ماں اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ماں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بہن سے کبھی نہیں نکاح ہو سکتا، بیٹی سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اپنی بیوی کو کہ تم تو میری ماں جیسی ہو، یا تمہارا چہرہ جسم تو میری ماں جیسا ہے، اور اس سے مراد اس کا یہ ہو کہ جس طرح میں اپنی ماں کے قریب نہیں جا سکتا ایسے ہی تمہارے بھی قریب نہیں آ سکتا، تو یہ تشبیہ دینا یہ زہار کہلاتا ہے، اور اس زہار سے بھی عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے، زہار سے بھی عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہم باتوں باتوں میں جب کسی بات پر تنگ آ جاتے ہیں تو کہتا ہوں بس کر میری ماں، ایسے بھی الفاظ کہے جاتے ہیں، وہ بس کر میرے باپ، اس طرح بھی ہم الفاظ بول دیتے ہیں، تو اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے، اگرچہ طے نہیں لیکن بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ شبہ ضرور موجود ہے۔ زہار میں ہوتا کیا ہے، جب مرد نے اپنی عورت سے زہار کر لیا تو وہ عورت اب اس پر حرام ہو گئی، اور زہار کا اب جب تک یہ کفارہ نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنی عورت سے جماع نہیں کر سکتا،
عورت سے وہ قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے تشبیہ دے دی، اب وہ عورت اس پر حرام ہو گئی۔ اب پہلے کفارہ دے گا، پھر یہ اپنی عورت کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر گیا تو حرام کام کرے گا۔ آپ دیکھیے بیوی نکاح میں ہے، پھر بھی حرام کام ہے۔ تو آپ یہ شرعی مسائل ضرور ذہن میں رکھیں۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے، علماء نے اس کے کفارے سے متعلق قرآنی آیت ہی بیان کی ہے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کفارے کا حکم قرآن کریم کی آیت میں یوں ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، کہ اول تو اگر اس کی ملکیت میں کوئی غلام ہے تو وہ غلام آزاد کرے گا، یہ اس کا کفارہ ہے، پھر وہ اپنی بیوی کے قریب جائے گا۔ تو اب تو غلاموں کا دور ہی نہیں ہے، تو اس لیے دوسری صورت کیا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا عورت کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اس کو چھونے سے پہلے، 2 مہینے کے لگاتار، یعنی 60 روزے۔ ایک بھی روزہ بیچ میں چھوٹ گیا، مثال کے طور پر 58 روزے رکھ لیے تھے، 59واں چھوڑ دیا، دوبارہ سے شروع کرے گا۔ تو یہ شرعی حکم قرآن کی روح سے ثابت ہے۔ اور جو یہ بھی طاقت نہ رکھتا ہو کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکے، تو پھر اس کے لیے تیسری صورت میں یہ ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو اس کا کفارہ ادا ہوگا، پھر اس کی بیوی اس پر حلال ہوگی، ورنہ وہ اس پر حرام رہے گی جب تک وہ یہ کفارہ نہیں دے دیتا۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زوجہ سے رمضان گزرنے تک کے لیے زہار کیا، اور آدھا رمضان گزرا کہ انہوں نے عورت سے قربت کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلام آزاد کرو۔ کہنے لگا میرے پاس غلام نہیں، تو آپ نے فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی آپ دیکھیے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی یہ زہار کا کفارہ ثابت ہے۔ زہار کرنے والا یعنی جس نے عورت کو تشبیہ دے دی اپنی کسی قریبی رشتہ دار، یعنی ایسی عورت سے جو اس کی محرم ہے، جس سے یہ نکاح نہیں کر سکتا، جیسے ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، بھانجی بھتیجی سے، تو اگر ایسی تشبیہ دے دی تو ایسی تشبیہ دینے والا چونکہ زہار کر چکا، اور زہار کرنے کی وجہ سے اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ نہ دے دے۔ تو یہ اس کے چند احکام میں نے موٹے موٹے ذکر کر دیے، یعنی سمجھ لیں تعارف ذکر کر دیا۔ پھر اس میں روزہ کس طرح رکھے، کفارہ کس طرح دے، اور زہار کے متعلق کون سے لفظ بولے، جب کھانا کھلائے کفارے کے طور میں تو کتنے وقت کا کس طرح کھلائے، یہ بڑی تفصیل موجود ہے۔ اس کا ذکر شرعی مسائل کے طور پر اس میں 34 مسائل ذکر ہیں، اور یہ بھی تفصیل سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں یہ تفصیلی احکام موجود ہیں، اور یہ یقیناً اردو میں ہے، اس لیے علماء سے جڑے رہیے، مسائل پوچھتے رہیے، سیکھتے رہیے، اس طرح کے جو درس ہوتے ہیں ان میں شرکت کرتے رہیے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہیں۔ اسی طرح آگے جیسے میں نے ذکر کیا خلا کا بیان، اور آگے لعان کا بھی آپ نے شاید نام سنا نہ ہو، لعان کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ مسائل شرعیہ جو ذکر کیے انہیں سمجھنے، صحیح سمجھ کر انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل کو کسی شرعی حکم پر عمل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ پاک ہمیں علماء کی رہنمائی لے کر اپنی زندگی شرعی مسائل احکام دینیہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔